اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین کرام السلام علیکم یا علی مدد۔ مومنین، آج میں ایک ایسی ویڈیو لایا ہوں جو بہت ہی شرمناک ہے اور باعث ذلت ہے ہمارے مذہب کے لیے، لیکن اس لیے مجبوراً آپ کو دکھانی پڑ رہی ہے تاکہ آپ اس طرح کے جو کام ہیں، اس طرح کی جو کردار پیش کیا جا رہا ہے ہمارے مذہب میں، ان سے آپ باز رہیں، اور اگر ہماری مائیں بہنیں اگر اس طرح کا کردار پیش کر رہی ہیں تو ان کو روکا جائے تاکہ مذہب کی اور بھی جو ہے بدنامی ہے اس سے مذہب ہمارا بچ جائے۔ تو مومنین، بہت شرمناک ویڈیو ہے جس میں خواتین مجالس پڑھ رہی ہیں اور بغیر سر کے چادر کے، ان کے سروں پر چادر موجود نہیں ہے اور وہ مجالس پڑھ رہی ہیں۔ تو پہلے آئیے ان کی یہ مجلس سنتے ہیں، تھوڑی سی دکھاتے ہیں کہ ان کا کیا یہ کردار ہے، اس کے بعد ان کے حوالے سے کچھ عرض کر رہا ہوں میں آپ کی خدمت میں۔ اچھا عباس بے شک لگاون ملی اجازت جناب عباس نو آئے نے سکینہ جناب خیام دے تیار ہونا شروع کیتا ہے، میدان دے پاس جان واسطے ہتھیار سجانے شروع کیتے نے۔ جڑے ویلے سکینہ مشک چا کے لائے، چاچا تو میرا بڑا بہادر چاچا ہے، اللہ دے نام تے کوشش کرے ایک گھٹ پانی کھانے تک پہنچ جائے۔ سکینہ میں بڑی کوشش کرسا، آقا سوار ہوئے نے گھوڑے میں لائیے۔ مومنین اکرام، آپ نے دیکھا کس طرح ایک شرمناک ویڈیو ہے، بغیر کسی مکنا اور چادر کے یہ خواتین عزاداری کر رہی ہیں اور مجلس پڑھ رہی ہیں۔ تو اس ویڈیو کو یقیناً جو ہمارے دشمنوں نے استعمال کیا ہے وہ بہت زیادہ کیا ہے۔ کیوں کیا ہے؟ کیونکہ ہماری ہی مکتب کی خواتین ہمارے مذہب کے حوالے سے بہت سارا کچھ کر رہی ہیں اور یہ بہت ہی غلط کر رہی ہیں۔ تو لہٰذا تمام مومنین سے گزارش ہے کہ اس طرح کی ویڈیوز اگر آپ کو مل بھی جاتی ہیں تو ان کو فوراً ہی ڈیلیٹ کر دیا کریں، یا فوراً ہی اس چینل کے حوالے سے ان کو میسیج کر دیا کریں کہ برائے مہربانی اس طرح کی ویڈیوز نہ چلائیں۔ تو اس ویڈیو جو میں نے آپ کو دکھائی ہے اس کے ویوز بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں، میری اس طرف سے آپ کو ویوز بھی دیکھیں اس کے کتنے زیادہ ہیں۔ اور اس کے علاوہ میرے بھائیوں، بہت شرمناک سی بات یہ ہے کہ وہ بی بی پاک سلام اللہ علیہا جو مذہب کے رکنوں کو بچانے کے خاطر، مذہب کی بنیادوں کو بچانے کے خاطر اپنی اتنی قربانی پیش کی کہ خود بی بی سلام اللہ علیہ نے چادر دینا قبول کی، لیکن امت کی بیٹیوں کو بے پردہ دیکھنا گوارا نہیں کیا۔ اور بی بی سلام اللہ علیہ عصر عاشور سے لے کر شام غریبہ سے لے کر کربلا کے اس عالمناک دن یعنی 10 محرم سے لے کر جب تک بی بی سلام اللہ علیہ قید رہی ہیں اور یہی آرزو کرتی آ رہی ہیں کہ بی بی سلام اللہ علیہ نے فرمایا کاش میرے نانے کا دین جو ہے وہ بچ جائے اور ان کی حرمتیں پامال نہ ہوں۔ بی بی سلام اللہ علیہ سے کئی مرتبہ سوال کیے گئے، یا بی بی سلام اللہ علیہ آپ کو کس چیز کی خواہش ہے؟ بی بی نے فرمایا نہ مجھے کھانے کی خواہش ہے، نہ ہی مجھے روٹی کی خواہش ہے، نہ ہی مجھے پانی کی خواہش ہے۔ خواہش میں جناب زینب سلام اللہ علیہ کی یہ ہے کہ میرے نانے کا جو دین ہے وہ بچ جائے۔ اور اس کے علاوہ اور بھی واقعات آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ بی بی سلام اللہ علیہ کے جو والد محترم امیر المومنین مولا متقیان ہیں، جب بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت ہوئی، رات کے وقت عزیزو بی بی سلام اللہ علیہ کا جنازہ اٹھا، اور اس جنازے میں 5 سال کی تھی بی بی زینب سلام اللہ علیہ، ماں کے جنازے میں آ رہی ہے، لیکن مولا امیر المومنین اسے روک رہے ہیں کہ میری بیٹی آپ گھر میں رہیں۔ جن کے پیشوا اور سربراہ اتنے پاک طیب طاہر ہوں، اتنے پردے دار ہوں، لیکن افسوس کا عالم یہ ہے، افسوس کا مقام یہ ہے کہ انہی کے نام پر بے پردگی پھیلائی جائے، انہی کے حوالے سے بیہودی پھیلائی جائے۔ اور میں جب یہ ویڈیوز بناتا ہوں ان کے خلاف تو بولا یہ جاتا ہے کہ یار آپ مذہب تشیع کے دشمن ہیں۔ حیف ہو آپ پر، یہ دشمنی ہے یا یہ آگاہ کرنا ہے؟
اور بہت سے لوگ ابھی بھی کمنٹ کریں گے مجھے، یہی کہیں گے کہ آپ دشمنی کر رہے ہیں یا آپ ایک ایجنٹ ہیں، نعوذ باللہ۔ تو میرے دوستو، حقیقت سے پردہ اٹھانا چاہیے اور حقیقت سے عوام کو آگاہ کرنا چاہیے۔ سو لہٰذا میں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہہ سکتا۔ خدا کے لیے اس طرح کی عناصر پسند اور دشمنین کو ایک راستہ دینے والی چیزیں نہ بنائیں۔ اگر بنا رہے ہیں تو ان کو اپلوڈ کیوں کر رہے ہیں؟ تو اس طرح کی بہت ساری ویڈیوز میرے پاس موجود ہیں، ان کے خلاف بھرپور آپ جو ہیں پروپیگنڈا کریں، ان کے خلاف آواز اٹھائیں۔ انشاءاللہ یہ اگر باتیں ان کی ختم ہو گئیں تو ہمارے مذہب پر کوئی ہاتھ نہیں اٹھا سکے گا۔ دوسرے مذاہب والے ہم پر اس لیے بات کر رہے ہیں، اس لیے ہمارے اوپر نقص نکال رہے ہیں کیونکہ ہمارے مذہب میں ایسے آدمی موجود ہیں۔ کبھی جعفر جوتوئی کفر بکتا ہے، کبھی آصف علوی، اس طرح کی ہم توحید جو پیش کر رہے ہیں، ہمارے علاوہ کسی کے پاس کوئی مسند توحید نہیں ہے۔ مطلب جتنی عقائد ہمارے مضبوط ہیں توحید کے بارے میں کسی کے پاس نہیں، لیکن ہمارے ہی مذہب کے نام پر آ کر شیعہ مذہب کا لبادہ اوڑھ کر جو کام کیا جا رہا ہے وہ انہی کی سازش ہے۔ اور یہ سازش اس لیے تاکہ شیعہ مذہب جو کامیاب ہو رہا ہے اس کو ناکام کیا جائے اور ان کے خلاف اس طرح کے پروپیگنڈا کیے جائیں تاکہ یہ مذہب شیعہ کبھی سالم نہ رہ سکے۔ تو خداوند متعال آپ سب مومنین کو سلامت رکھے، خداوند متعال ہم کو ان شر پسندوں سے نجات عطا فرمائے۔